إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج 27 جون 2015 کو ہفتے کے دن 9 اور 10 رمضان المبارک 1436 ہجری کی درمیانی رات میں ہم انشاءاللہ تعالی قرآن کلاس نمبر 181 میں 181 میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 35 سے لے کر 50 تک کل 16 آیات انشاءاللہ کور کریں گے. ان 16 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا ہے علیہم السلام، اور ان کے ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوگا، ہدایت اور گمراہی کے حوالے سے قیامت کے دن بھی اور دنیا کی زندگی میں اس کو ایڈریس کیا ہے. اور پھر ان آیات کا کنکلوڈ جو ہے وہ آیت سجدہ پر ہوگی، آیت نمبر 48، 49 اور 50، 3 آیات جن پر سجدہ تلاوت کرنا سنت ہے. انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں ہم انشاءاللہ تعالی آج ڈیٹیل گفتگو بھی کریں گے. اور دور حاضر میں ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ جو ہے مسلمانوں کے ہاں، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ مبارک کے حوالے سے جو کنٹراورشل ایشو پایا جاتا ہے انشاءاللہ میں اس کو بھی ایڈریس کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ قرآن حکیم میں جو سجدے آئے ہیں، آیات سجدہ، ان کے صحیح احکام و مسائل کیا ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے ایڈریس کروں گا. لیکن پہلے ہم یہ آیات کور کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین اشرکوا، اور جن لوگوں نے شرک کیا وہ یہ کہتے ہیں، وہی لیم ایکسکیوز جو اکثر مشرکین اور کافروں کی طرف سے ہوتا ہے، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی عبادت نہ کرتے. اسی قسم کے لیم ایکسکیوزز جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاں بھی دیے جاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم نماز پڑھ لیں گے. بھائی اللہ کبھی زبردستی نہیں کسی کے ساتھ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن ایسی مخلوق پیدا فرمائی ہے جو اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرے گی. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے ہدایت واضح کر دی ہے، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، ہمارا حکم مانو، چاہے ہماری ناشکری کرو. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت پر نہیں چلائے گا اور نہ گمراہی پر. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے چلیں تو شیطان فزیکلی ٹینجیبل فارم میں سامنے آ جائے اور وہ کہے کہ آج میں نے تجھے مسجد میں نہیں جانے دینا. ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور نہ کبھی ایسا ہوگا کہ اذان کی آواز آئے اور ہمارے قدم خود بخود مسجد کی طرف چل پڑے. یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اختیار دیا ہے. تو یہ لیم ایکسکیوز، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، اللہ تو زبردستی کرے گا نہیں، تو ہم کبھی بھی اس کے علاوہ کسی اور ہستی کی عبادت نہ کرتے. من دونہ من شیء، کسی کی بھی. نحن ولا آباؤنا، نہ تو ہم اس طرح کا کام کرتے نہ ہی ہمارے آباء و اجداد. ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی شے کو حرام ٹھہرا لیتے.
اگر اللہ تعالیٰ ہمیں زبردستی ہدایت دے دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بڑے انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے دیا ہے. كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بالکل اسی قسم کی باتیں اگلے لوگوں نے بھی کی تھی. تمہارا دل بھی گواہی دیتا ہے یہ بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب ہی نہیں اس طریقے سے دیا. فَهَلْ عَلَى الرُّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسولوں کے ذمہ تو نہیں ہے مگر حق کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے پہنچا دینا. بس رسولوں کا یہ منصب ہے. رسول کبھی بھی زبردستی نہیں کریں گے. رسولوں کی دعوت کے حوالے سے میں تقریباً 77 منٹ کی گفتگو آلریڈی کر چکا ہوں. مسئلہ نمبر 114 کے نام سے رسولوں کی دعوت، شیطان سے آخری ملاقات اور قبر کے 4 سوال. آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. البتہ یہ جو اگلی آیت اب آنے لگی ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 36، یہ میں نے اس میں بھی کوٹ کی تھی. قرآن حکیم میں رسولوں کی دعوت کے اعتبار سے اہم ترین یہ آیت ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ عبادت کرو اللہ کی اور اس کے مخالفین جتنے بھی کھڑے ہوئے ہیں طاغوت، اس کی نفی کرنی ہے. عبادت اللہ کی کرنی ہے. یہ اللہ کو ماننا نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرنا. مانتے تو سب ہیں. کوئی اللہ کو گاڈ کہہ کر مانتا ہے، کوئی بھگوان کہہ کر مانتا ہے، کوئی خدا کہہ کر مانتا ہے، کوئی اللہ کہہ کر مانتا ہے، کوئی سپریم بینگ اور سپر نیچرل ایجنسی، سپریم اتھارٹی کہہ کر مانتا ہے. مانتے سب ہیں، لیکن اللہ کی بھی ماننی ہے. عبادت اللہ کی کرنی ہے. اور عبادت سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہے، بلکہ ٹوٹل اوبیڈینس اپنے گاڈ کی، اپنے الہ کی، اپنے لارڈ کی، اپنے اللہ کی کرنا، یہ ہے عبادت. یہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں اور نماز سے باہر جا کر جو ہے حرام خوری کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کا مال ہتھیا رہے ہیں، لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کو ناحق قتل کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کی عبادت نہیں ہوگی. ٹوٹل اوبیڈینس، یہ ٹوٹل پیکج ہے. 1-0 بولین الجبرا والی بات ہے، یا تو 1 ہے یا پھر 0 ہے. تو ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا تھا. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ پوری زمین پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مبعوث کیا ہے، صرف عرب کی سرزمین میں نہیں. بل اس ڈیٹیل گفتگو میں نے مسئلہ نمبر 114 جو بتایا اس میں کر چکا ہوں. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. تو جب بھی کوئی رسول کسی امت کے پاس دعوت لے کر گئے تو ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، یعنی ان کی کوشش کے سبب، زبردستی نہیں، کوشش کی سبب. اور بعض ایسے تھے جن کے اوپر حقت علیہ الضلالہ، ان پر گمراہی ثبت ہو گئی، یعنی انہوں نے خود ہی بات ماننے سے انکار کر دیا. ایک شخص سویا ہوا ہے، اس کو تو آپ جھنجھوڑ کے جگا سکتے ہیں کیونکہ بیچارہ سویا ہوا ہے. اور جو بندہ زبردستی آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے، اس کی نیت ہی نہیں ہے اٹھنے کی، آپ اس کو لاگ اٹھائیں وہ تو پہلے ہی جاگ رہے ہیں، وہ اٹھے گا ہی نہیں. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو سیر کرو زمین میں. فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اور دیکھو ہم نے کیسا انجام کیا جھٹلانے والوں کا، جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا. آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں، قوم عاد کے، قوم سمود کے، عرب کی سرزمین میں. اور مشرکین عرب بھی تجارت کے لیے شام جب جایا کرتے تھے انہی راستوں سے گزرا کرتے تھے. اور آج بھی اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یوٹیوب پہ آپ کو ایک ویڈیو مل جائے گی، انڈیا کے چند پروفیسرز نے فلمائی ہے قرآن حکیم کے تاریخی مقامات کے نام سے. ان میں وہ تمام جگہیں بتائی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتنے ہی حریص ہو جائیں کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا ہے ان کے اعمال کے سبب. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اور اسی لیے مجھے تقریباً 6.5 گھنٹے کی گفتگو اپنی قرآن کلاس میں کرنی پڑی تھی اسی ٹاپک پہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے آج تک جتنے درس قرآن سینکڑوں دیے ہیں، ان کا اگر آپ مین تھیم خلاصہ دیکھنا چاہیں تو وہ 4 لیکچرز ہیں. مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، مسئلہ نمبر 103، 104A، 104B اور 104C. یہ 4 لیکچرز ہیں جس میں نے 200 کراس ریفرنس کے طور پر آیات قرآن حکیم سے 50 مقامات سے پیش کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کرتا، بلکہ جو گمراہی خریدتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ پھر گمراہ کرتا ہے. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور پھر جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے اعمال کے سبب تو پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتنے ہی حریص ہو جائیں ان کو ہدایت نہیں ملے گی. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں بڑی مضبوط قسم کی.
لا یبعث اللہ من یموت، کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں اٹھائے گا جسے اللہ موت دے دے گا. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندگی نہیں، یعنی اللہ کو وہ مانتے تھے لیکن دوبارہ جی اٹھنے کو نہیں مانتے تھے. یعنی ایتھیسٹ نہیں تھے، وہ گاڈ میں بلیو کرنے والے تھے مشرکین عرب، لیکن وہ یہ کہتے تھے دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا. بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے بالکل سچا اور پکا اور کٹر قسم کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس کے اوپر غور و تفکر ہی نہیں کرتے. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کیوں زندہ کرے گا، قیامت والے دن کیوں اٹھائے گا مردوں کو، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے جو لوگوں کے درمیان اختلاف تھا. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ انکار کرنے والے یہ بات مان جائے پھر قیامت والے دن، یہ بات ان پر بالکل عیاں ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. اس سے مراد، کافر سے مراد آپ یہ یہود و نصارہ یا ہندوؤں کو نہ لیا کریں. قرآن کی ٹرم میں کافر سے مراد ہے انکار کرنے والا. ابو داؤد ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے گویا کفر کیا. یعنی عقیدے میں مسلمان ہے لیکن عملاً وہ کافر ہے. تو چاہے کوئی عمل سے کفر کرے چاہے عقیدے میں کفر کرے، وہ سب کے سب اسی کیٹیگری میں فال کریں گے. اس لیے یہ کافرین کا ترجمہ کافر کرنا بالکل غلط ہے. ہماری ٹرم میں کافر سے مراد غیر مسلم لیا جاتا ہے، جبکہ قرآن کی ٹرم میں کافر سے مراد ہے انکار کرنے والا. اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا تو وہ بھی کافر ہے. مسلمان ہوتے ہوئے بھی کافر، انکار کرنے والا، نہ شکرا. انما قولنا لشیء، اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے، یہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کر سکے گا، مردوں کو نہیں کرے گا. انما قولنا لشیء اذا اردناہ، بے شک ہمارا کہنا جب کہ ہم ارادہ کر لیں کسی چیز کو پیدا کرنے کے بارے میں بس اتنا ہی ہوتا ہے. ان نقول له کن فیکون، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کے لیے کوئی میٹنگ کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت بڑی کوئی فیکٹری کی ضرورت نہیں، کوئی انٹلیکچوئلز کی ضرورت نہیں، کوئی برین کی ضرورت نہیں کسی کے. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے کن فیکون، جب وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتی ہے. باقی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے پھر مراحل رکھے ہوئے ہیں. اب بیکٹیریاز کی اگر آپ ان کی ریپروڈکشن دیکھیں تو وہ سیکنڈز کے اندر کئی بیکٹیریا بنتے چلے جاتے ہیں. اس کے اگینسٹ اگر آپ انسان کے بچے کو دیکھیں تو تقریباً 9 مہینے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو فوراً بھی پیدا فرما سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے لیے سٹیجز رکھی ہیں. اسی طریقے سے ہاتھی کے بچے کو تقریباً 22 مہینے لگتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے لیے سٹیجز رکھی ہوئی ہیں. آم کی آپ گٹھلی بوتے ہیں تو اس کو پراپر درخت بننے میں تقریباً 7-8 سال لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو سیکنڈز میں بھی کام کر سکتا ہے، اور چاہے تو تخلیق کے لیے اس نے یہ سنت اڈاپٹ کی ہے. ظاہر انسان کو امتحان میں ڈالنا تھا، تو ظاہر ہے کہ ماں کے لیے بھی ایک امتحان ہے، باپ کے لیے بھی ایک امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے مراحل کو جو ہے وہ تھوڑے ٹائم پیریڈ کے اوپر ڈیوائڈ کیا ہے، ورنہ وہ جب چاہتا ہے جس کام کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے. والذین ہاجروا فی اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر لوگوں نے ظلم کیا تھا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ضرور انہیں دنیا کی زندگی میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے، ان کو دلی سکون نصیب ہو جائے گا. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر تو پھر اہل ایمان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ دنیا میں جان جاتے. دنیا میں اگر کسی کی موت لاوارث لاش کی شکل میں کسی فٹ پاتھ پر بھی ہوئی، اسے بھی اتنا ہی کفن ملنا ہے جتنا ایک بہت بڑے کسی بادشاہ کو ملنا ہے، اور قبر شاید اس کی اچھی بنی ہوئی ہو، لیکن اندر سے قبر کس کی جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا، یہ تو اللہ کے علم ہے. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، اور وہ یہ لوگ وہ ہیں ایمان والے جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں ہر معاملے. یہ پورے کا پورا دین ہی صبر ہے. آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف پہ صبر کرنا، یہ ایک صبر کی فارم ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر عبادتیں فرض کی ہوئی ہیں ان کے اوپر صبر کرنا. اب فجر کے وقت اٹھنا آج کل گرمیوں کے اندر صبر کر کے اٹھنا پڑتا ہے، سردیوں میں وضو کرنا صبر کر کے وضو کرنا پڑتا ہے، تو یہ دوسری صبر کی فارم ہے. اور تیسرا ہے گناہوں پر صبر کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس پر انسان صبر کر لے کہ نہیں اللہ کا حکم ہے میں نے اس کام میں مبتلا نہیں ہونا. کوئی شخص راتوں رات حرام کے طریقے سے مال کما کے امیر ہو سکتا ہے، لیکن وہ روکھی سوکھی کھا کر صبر کے ذریعے زندگی گزارتا ہے، تو یہ بھی صبر کی فارم ہے.
نمبر 1 تکلیف پر صبر، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی شریعت کے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی میں جو ہے صبر کرنا، اور نمبر 3 گناہوں کے اوپر صبر کرنا، انسان صبر کر لے اور گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہو. تو پورے کا پورا دین ہے ہی صبر. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے وہ مرد بنا کر ہی بھیجے تھے، انسان کی اسپیشیز سے آئے تھے اور مرد بن کر آئے تھے، کوئی عورت کبھی پیغمبر نہیں ہوئی. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اے لوگوں اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو، یعنی یہود کے علماء موجود ہیں ان سے پوچھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مردوں کو ہی پیغمبر بنایا اور انسانوں میں ہی پیغمبر مبعوث کیے. یہ نہیں ہوا کہ کوئی فرشتہ پیغمبر بن کے آ گیا ہو. سورہ بنی اسرائیل میں تقریباً 9 معجزات تھے جو مشرکین عرب نے ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے، قانون قدرت کو توڑنے والے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کیے کہ آپ کوئی نہر جاری کر کے دکھا دیں، کبھی آسمان پہ چڑھ کے دکھا دیں، اور چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، وہاں سے ہمارے سامنے کتاب لے کر آئیں، یہ کہ آپ کے دل پر نازل ہوتی ہیں ہم تو نہیں دیکھتے. اس قسم کے ٹینجیبل فارم میں معجزات 9 معجزات سورہ بنی اسرائیل میں مانگے گئے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو میں تو صرف پیغام پہنچانے والا اللہ کا پیغمبر ہوں، اور یہ سارے معجزات اللہ کے اختیار میں ہیں. پھر اس سے اگلی آیات میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 95 میں آیا کہ اگر زمین کے اوپر فرشتے آباد ہوتے اور وہ اپنی سکون سے زندگی گزار رہے ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بنا کر بھیجتے. اب انسانوں کے لیے آئیڈیل پیغمبر بننا تھا تو انسانوں میں سے آئے گا، انسانوں کی اسپیشیز میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. بہرحال اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر، نور من نور اللہ، وحدت الوجود اور علم الکلام. بالبینات والزبر، اور یہ تمام پیغمبر روشن نشانیاں لے کر آئے اور کتابیں بھی ساتھ لے کر آئے، سلیبس بھی لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف الذکر، یہ یاد دہانی والی کتاب، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ کتاب نازل فرمائی ہے. اللہ اکبر. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اس کو کھول کھول کر بیان فرما دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا. یعنی پروفٹ کا منصب کیا ہے؟ ایز اے ٹیچر، اللہ تعالیٰ کی وحی کو کھول کر بیان فرمانا. یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ منکرین حدیث کا مقدمہ ہی بالکل غلط ہے سرے سے. معاذ اللہ وہ پیغمبر کو ایک ڈاکیے کی حیثیت سے سمجھتے ہیں کہ پیغمبر بس کتاب لے کر آیا، یہی اس کا کام تھا. حالانکہ یہاں پر کلیئر کٹ آ رہا ہے کہ آپ نے اس کتاب کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے. وہی سنت اور صحیح الاسناد حدیث کی فارم میں ہم تک ریلیجن پہنچا ہے. اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 35 منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، یہ ایک ایکسٹریم، اور دوسری ایکسٹریم ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 36 کے نام سے. ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، تاکہ وہ تفکر بھی کر سکیں جو آپ ان کو یہ قرآن سمجھائیں. افامن الذین مکروا السیئات، کیا یہ لوگ جو ہیں جو چالے چلنے والے لوگ ہیں یہ بے فکر ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں؟ ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے ان کے برے کرتوتوں کے سبب. او یاتیہم العذاب، کیا یا اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لے آئے من حیث لا یشعرون، ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو. ایسے ایسے عذاب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی مسئلہ ہے. اور آج کل تو یقین کریں میڈیکل سائنس نے جس طرح ہم پر یہ چیزیں عیان کی ہیں، ایک وائرس کروڑوں لوگوں کی زندگی لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے عذاب بھیجنا کوئی پرابلم ہے؟ بنی اسرائیل پر آسمان سے طاعون کی بیماری نازل نہیں ہوئی تھی جب انہوں نے اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی؟ اللہ تعالیٰ بیماری کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں، عذاب کی شکل میں، ٹورنیڈوز کی شکل میں، ہوائی جھکڑ کی شکل میں، کسی بھی فارم میں عذاب لا سکتا ہے. او یأخذہم فی تقلبہم، یا اللہ تعالیٰ انہیں چلتے پھرتے ہی پکڑ لے. فما ہم بمعجزین، تو وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کون بچ سکتا ہے؟ یہ دل ہمارا روزانہ 3 لاکھ دفعہ 1 لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے اور 3 ارب دفعہ دھڑکتا ہے ایک 60 سالہ زندگی میں. تو یہ 1 لاکھ دفعہ اپنا دل ہم روزانہ خود اس کو پمپ کر رہے ہیں. 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے. کوئی یو پی ایس نہیں لگوانا پڑتا، کوئی جنریٹر نہیں، ورنہ لاکھوں روپے لگ جائے ایک بندے کا دل چلانے کے لیے. خون کی تو وسکوسٹی ہی بہت زیادہ ہوتی ہے. او یأخذہم علی تخوف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے معاملے میں بے خوف ہو گئے ہیں، اس عذاب کے معاملے میں
जिसका उनको खटका लगा रहता है, हर वक्त खौफ लगा रहता है। फ़इन्न रब्बकुम लरऊफुर रहीम, तो बेशक ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा रब जरूर माफ फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला। व कतब अला नफ्सिहिर रहमा, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि हर हाल में ही रहम करेंगे। अल्लाह ताला अगर ढील देता है ये उसकी रहमत है। और बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने मखलूकात की पैदाइश से पहले ही अपने पास अर्श पे ये इबारत लिख ली थी कि मेरी रहमत मेरे गजब पर सबकत ले जाने वाली है। और ये यकीन करें इंसान के पास बहुत बड़ा एसेट है कि अल्लाह की रहमत उसके गजब पर हावी है। इसी वजह से हम बच रहे हैं, वरना कुरान हकीम में सूरह फातिर में और कई जगह पर ये मजमून आया कि अगर अल्लाह ताला लोगों को उनकी गलतियों पे पकड़ना शुरू कर दे तो जमीन पर एक भी चलने फिरने वाला सलामत न छोड़े। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। अब भाइयों वो अहम तरीन आयात आ रही हैं जिन पे मैंने डिटेल से गुफ्तगू करनी थी। आखिरी 3 आयात हैं इस रुकू की, सूरतुन नहल की आयत नंबर 48 से लेकर 50 तक। अवलम यरौ इला मा खलक़ल्लाहु मिन शै, क्या इन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने जितनी चीजें तख्लीक फरमाई हैं उसकी जो मखलूकात हैं हर शय उनमें से, यतफ़य्यउ ज़िलालुहु, उन चीजों के जो साए हैं वो लौटते हैं, आते और जाते रहते हैं, अनिल यमीनी व शमाइल, दाएं और बाएं। यानी सुबह के वक्त जब सूरज निकलता है मशरिक की तरफ से तो हमारा साया जो है वो मगरिब की तरफ गिरता है, और जब शाम को वो गुरूब होने लगता है सूरज मगरिब में तो हमारा साया जो है वो मशरिक की तरफ जमीन के ऊपर गिरा होता है। और उसको अल्लाह ताला ने तमसीलन बयान फरमाया है कि ये गोया ऐसा है सुज्जदन लिल्लाह, ये हर शय के साए अल्लाह को सजदा करते हैं। वहुम दाखिरून, और वो इजहार आजिजी कर रहे होते हैं। यानी ए बागी इंसान, तू अल्लाह के सामने सजदा करे या ना करे, अल्लाह ने बाय डिफॉल्ट सजदा रख दिया है। जब सूरज निकलता है सुबह तो कितना लंबा इंसान का साया होता है मगरिब की तरफ, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू होता है, और बिल्कुल जब सेंटर में सूरज आ जाता है तो गर्मियों के अंदर तकरीबन 0 हो जाता है, और फिर बढ़ना शुरू होता है, बिल्कुल लेट जाता है, पूरे इंसान से 3-4 गुना बड़ा साया हो जाता है, और सुबह बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग तो 15-20 गुना बड़ा साया होता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारे सजदों को हमने इजहार आजिजी का जरिया बना दिया, तुम सजदा करो ना करो तुम्हारे साए खुद सजदा कर रहे हैं, ये सायों के सजदे तुम्हारे आजिजी का इजहार कर रहे हैं। वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और हर शय अल्लाह को सजदा करती है, हर वो शय जो आसमानों के अंदर है, जो जमीन के अंदर मौजूद है, हर शय अल्लाह को सजदा करती है, लेकिन सवाए उसके कि जिसे अल्लाह ने इख्तियार दिया है। इंसान और जिन उनको इख्तियार दिया है वो बगावत करते हैं, अगर इनको भी जबरदस्ती करवानी होती तो करते। वमा फिल अर्द मिन दाब्बा, और जो जमीन के ऊपर जितने भी जानदार आबाद हैं, जितने भी चौपाए हैं, जितने भी जानवर हैं, सब के सब अल्लाह को सजदा करते हैं। वल मलाइकतु, और फरिश्ते भी, वहुम ला यस्तकबिरून, और ये फरिश्ते जो है खुसूसन पर्टिकुलर, और बाकी मखलूकात जो शरीयत की मुकल्लफ नहीं है, जिनको अल्लाह ताला ने आज़ादी नहीं दी हुई, यानी जिन और इंसानों के अलावा जितनी मखलूकात है, ये अल्लाह के सामने तकब्बुर नहीं करती। यखाफून रब्बहुम, अपने रब से डरते रहते हैं। मिन फौक़िहिम, जो कि उन पर छाया हुआ है, उन पर बालादस्त है जो रब, उससे हर वक्त डरते रहते हैं। वयफ़अलून मा युअमरून, और वही काम करते हैं जिनका उनको हुक्म दिया जाता है। ये आयाते सजदा है, बाद में सजदा कर लीजिएगा, सुन्नत है। इन्हीं आयात के कॉन्टेक्स्ट में मैंने डिटेल से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करनी है 2 पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक साए के हवाले से, क्योंकि इस आयत के अंदर सूरह अन-नहल की आयत नंबर 48 के अंदर ये बात आई कि जितनी भी मखलूकात हैं अल्लाह ताला की, वो अल्लाह को सजदा करती हैं, उनके साए सजदा करते हैं। बाय डिफॉल्ट हर इंसान का साया अल्लाह ताला को सजदा करता है, चाहे वो अल्लाह का नाफरमान हो, काफिर हो, या मुमिन हो, मुस्लिम हो, या मुशरिक हो, कोई भी हो। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंशाअल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया मुबारक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह आयत सजदा के ऊपर। जो आयत सजदा के ऊपर हम सजदा करते हैं तिलावत के ऊपर, तो भाइयों सूरतुन नहल की आयत नंबर 48,
49 اور 50 سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شے سجدہ کر رہی ہے اس کے سایوں کی فارم میں، چاہے وہ خود سجدہ کرے نہ کرے، جتنی بھی مٹیریل چیزیں ہیں ان کے سائے خود بخود اللہ کو بائی ڈیفالٹ سجدہ کر رہے ہیں. جب صبح کے وقت سورج نکلتا ہے تو اتنی لمبا سایہ ہوتا ہے گویا کہ وہ مغرب کی طرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور جب شام کو غروب ہونے لگتا ہے تو گویا مشرق کی طرف وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا سایہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے. یہ سائے لوٹتے رہتے ہیں. تو یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اسی لیے اللہ کو اوبے کر رہا ہے. جہاں پر انسان اور جنوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے وہ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، اللہ کو سجدہ کریں نہ کریں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی مٹیریل چیزیں ہیں ان کو بائی ڈیفالٹ اپنے سامنے عاجزی کے طور پر جھکا لیا کہ ان کے سائے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. تو یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، اور اپنی اصل کے اندر ہے کہ مٹیریل چیزیں جتنی بھی ہیں ان کے سائے ایگزسٹ کرتے ہیں، الا یہ کہ یہ بات نص قطعی سے ثابت ہو جائے کہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہے. استثناء جب ثابت ہو جائے گا پھر ہم فزیکل فینومینا آف نیچر کو سائڈ پہ کر دیں گے. ہم کہیں گے فزیکل فینومینا آف نیچر قانون قدرت تو یہ ہے، لیکن اس معاملے میں یہ استثناء ہے، ایکسیپشن ہے. اور یہ ایکسیپشن جو بندہ کلیم کرے گا ہمیشہ اس دعویٰ کرنے والے کے اوپر دلیل ہوگی. اس کو آپ مثال سے سمجھ لیجئے. میں نے 3 مثالیں اس کے لیے رکھی ہیں سمجھانے کے لیے، تاکہ یہ پورا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سائے کے حوالے سے جو ایگزیجریشن پائی جاتی ہے اس پہ سمجھ آ جائے. مثال کے طور پر میرا پہلا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان 2 آنکھوں کے ساتھ اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. اگرچہ آپ کے یہاں پر کوئی آنکھ نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 آنکھوں کے ساتھ 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا. یہ میرا دعویٰ ہے، تو اس کی دلیل بھی مجھ پر ہی ہوگی. اب مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت تو یہ ہے کہ 180 ڈگری تک ہی مشکل نظر آتا ہے، یہ پیچھے سے 360 ڈگری ویژن تو 2 آنکھوں سے نظر ہی نہیں آ سکتا. تو اب میں اپنے دعوے کے جواب میں اسے یہ کہوں کہ نہیں، تم یہ ثابت کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے تھے، تو یہ بالکل میں بےہودہ بات کروں گا اور غیر علمی بات کروں گا، کیونکہ دعویٰ تو میں نے کیا ہے روٹین سے ہٹ کے، دلیل مجھے دینی ہوگی. اس کی بات 100% ٹھیک ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ 180 ڈگری سے پیچھے ویژن نظر آئے. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. اور جب آپ اس میں ایکسیپشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو پھر دعویٰ کرنے والے کے اوپر دلیل ہوگی. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تک بھی یہ بات پہنچے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس قسم کی باتیں کر کے کہ جی یہ ثابت کرو کہ حضور نور نہیں ہے. اور پھر لوگ مجھے بھی ای میلز کر رہے ہوتے ہیں، بیچارے پریشان ہوتے ہیں. خدا کے لیے جس کا دعویٰ ہوتا ہے دلیل اس نے پیش کرنی ہوتی ہے، دلیل اس کے اوپر ہوتی ہے. نور نہیں ہے یہ تو قیامت تک نہیں ہم ثابت کر سکتے، یہ ہم سے دلیل کیوں مانگ رہے ہیں؟ جب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 95 میں آیا کہ زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم نورانی مخلوق فرشتوں میں پیغمبر بنا کر بھیجتے، انسان آباد ہے تو انسانوں میں آئیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کلیئر کٹ آ گیا سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ 95 نمبر آیت میں، اور سورۃ الکہف میں بھی آیا قل انما انا بشر مثلکم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ انسان ہونے میں میں بھی ایز اے اسپیشیز تمہاری طرح کا انسان ہوں. مرتبے کی بات نہیں ہو رہی ہے، مرتبے میں کسی انسان کو بھی ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہو سکتی. انسانیت کو ناز ہے ان پر، یہ تو بالکل معاملہ ہی کچھ اور ہے. تو میں نے جب دعویٰ کیا ہے روٹین سے ہٹ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ کے پیچھے دکھائی دیتا تھا، آپ کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو دلیل میں نہیں دینی ہوگی، اس بیچارے نے نہیں دینی ہوگی، اس پہ تو ظلم ہے دلیل مانگنا. تو ہاں ہم دلیل دیتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 741 نمبر اور صحیح مسلم میں 958 نمبر ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ نماز پڑھنے کی حالت میں میرا منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم تمہارا خشوع اور تمہارا رکوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہوتا. اللہ کی قسم میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. اپنے رکوع اور سجدے پوری طرح ادا کیا کرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے نظر آ رہا ہوتا تھا. اگر کوئی بار بار اپنی داڑھی کو یوں کر رہا ہے یا زیادہ کھجلی کر رہا ہے
جو نان سیریسلی وہ کھڑا ہوا ہے اور بار بار وہ ایسے ایسے کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نہ یہ سمجھنا کہ میرا رخ اس طرف ہے اور تم مجھے نظر نہیں آ رہے ہو، اللہ کی قسم میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں، تمہارا خشوع اور رکوع، یعنی کون کتنے خشوع سے نماز پڑھ رہا ہے، کتنی اٹینشن کے ساتھ، اور کون کتنا کیجولی پڑھ رہا ہے، مجھ پر یہ چیز پوشیدہ نہیں رہتی. تو یہ الحمدللہ میرا دعویٰ تھا، میں نے دلیل رکھ دی. اب دوسرا دعویٰ میرا کہ میرے محبوب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی، یہ ہے میرا دعویٰ. اب کوئی مجھے کہے کہ بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، فزیکل فینومینا آف نیچر تو یہ ہے، قانون قدرت تو یہ ہے کہ پسینے میں سے بدبو آتی ہے، اور آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ پسینے میں سے خوشبو آئے گی، میں نہیں مانتا. تو اب میں اسے یہ بات نہیں کہوں گا کہ تم یہ ثابت کرو کہ رسول اللہ کے پسینے سے بدبو آتی تھی یا خوشبو آتی تھی. یہ میں نے دعویٰ کیا ہے روٹین سے ہر چیز اپنی اصل میں پسینے میں بدبو ہی ہے. اب میرا دعویٰ ہے کہ خوشبو آتی ہے تو دلیل مجھ پر ہوگی. میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ تم ثابت کرو کہ خوشبو نہیں آتی تھی، وہ ڈاکٹر طاہر القادری آپ ثابت کریں کہ نور نہیں ہے. What nonsense this! کتنی بےہودگی ہے اس قسم کے سوال کرنا. بالکل غیر علمی اپروچ ہے، نان انٹلیکچوئل اپروچ ہے. جس کا دعویٰ ہوتا ہے دلیل اس نے پیش کرنی ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہم نے دعویٰ کیا، اس کی دلیل میں ہم حدیث بھی پیش کرتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6281 اور صحیح مسلم میں 6055 سے لے کر 6057 تک ایک سے زیادہ طریق اس کے آئے ہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم بھی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر اکثر جایا کرتے تھے، آرام بھی فرمایا کرتے تھے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سوئے ہوئے تھے تو آپ کو نیند کی حالت میں پسینہ کافی آتا تھا. تو ام سلیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرہ مبارک سے پسینہ جو ہے ایک کھلی شیشی میں جمع کرنا شروع کر دیا، کھلے برتن کے اندر شیشے کا. شیشہ تو قبل از مسیح موجود ہے، اس میں پسینہ جمع کرنا شروع کر دیا. اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے کوئی زلفوں کے جو ٹوٹ کر سائڈ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی یہ داڑھی سے بھی کوئی بال جھڑ جاتا ہے تو وہ بھی چن چن کے بال انہوں نے جمع کرنے شروع کیے. صحیح بخاری 6281 میں یہ پورا ترک موجود ہے. صحیح مسلم 6055 سے لے کر 6057 تک. تو یہ بال مبارک بھی، بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سیدنا طلحہ کو جب اپنا سر مبارک منڈوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک بال دے دیے اور فرمایا صحابہ میں تبرکن تقسیم کر دو. صحیح بخاری میں آتا ہے، انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک ہو، اس کے بدلے اگر کوئی پوری دنیا کی دولت بھی مجھے دے دینا اس سے بڑھ کر مجھے وہ بال مبارک محبوب ہے. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. تو وہ بال مبارک اور پسینہ مبارک کھلی شیشی میں جمع کر رہی تھیں. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو گیا. آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں 6055 سے 6057 تک. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ مبارک بہترین خوشبو ہے، ہم اسے اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے اس پسینہ مبارک سے تبرک حاصل کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ٹھیک کام کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پسینہ مبارک سے تبرک حاصل کرنا، وہ ظاہر ہے وہ تو صحیح سند کے ساتھ وہ جو چیزیں ثابت ہیں وہ تو تبرک ہے. تو آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک کام کیا. اب میرا تیسرا دعویٰ، اب یہ وہ چیز ہے جو اب میں علم کے میدان میں ایٹم بم پھینکنے لگا ہوں. علمی میدان کے اندر یہ ابھی تک میں نے چیزیں ایکسپوز نہیں کی تھی آن ایئر آن ویڈیو، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشاب مبارک سے بدبو نہیں آتی تھی. اب یہ میرا دعویٰ ہے. اب کوئی شخص میرے سامنے آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ جی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے، آپ دلیل پیش کریں پیشاب سے تو بدبو آتی ہے. تو بھائی میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ تم ثابت کرو کہ بدبو آتی تھی. وہ کہے گا تو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، یہ قانون قدرت ہے کہ پیشاب میں سے بدبو آتی ہے، اس کی جو ہے کیمیکل کمپوزیشن ہی ایسی ہے کہ بدبو آئے گی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو دلیل میں نے دینی ہوگی. روٹین سے ہٹ کے جو بات کر رہا ہے، استثناء جو پیش کر رہا ہے، ایکسیپشن جو پیش کر رہا ہے، دلیل اس نے دینی ہے. تو ہاں جی ہم پھر دلیل پیش کریں گے. ہماری دلیل وہ اسٹانشنگ حدیث ہے جس کا پہلا حصہ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ، جسے شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا،
شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا اس سند کو. اسی سند پہ ایک اور طرق بھی موجود ہے, طریق بھی, وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. امام حیثمی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا. وہ سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 24 نمبر حدیث ہے شروع کے اندر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی چارپائی کے نیچے رکھ کر سوتے تھے, کہ رات کو کبھی نیند میں بیدار ہونا پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کے اندر پیشاب کیا کرتے تھے. ظاہر اس زمانے میں رات کے وقت باہر نکلنا, کوئی اٹیچ باتھ اور ٹوائلٹس تو ہوتے نہیں تھے, تو باہر نکل کے پیشاب کرنا پڑتا تھا, اور خصوصاً سردیوں کی رات ہو تو بڑا تردد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشاب کے لیے ایک پیالہ بڑا سا لکڑی کا اپنی چارپائی کے نیچے رکھا ہوتا تھا, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے. اتنی حدیث ہے سنن ابی داؤد 24 نمبر, اور اسی ایگزیکٹ اسی سند کے اوپر. یہی طرق جب آتا ہے, اس کا ایک اور طریق المعجم الکبیر امام طبرانی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 527 نمبر, اور سنن کبری البیہقی امام بہقی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 13184 نمبر, اور مجمع الزوائد جو ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری کے استاد ہیں, امام حیثمی رحمہ اللہ المتوفی 807 ہجری, انہوں نے مجموع الزوائد میں 14014 نمبر یہ حدیث لی ہے. تینوں اماموں نے یہ حدیث لی ہے, اور امام حیثمی نے اس حدیث کو بالکل صحیح ڈکلیئر کیا. اور چونکہ اس کا طرق ایک اسی سند کے اوپر موجود ہے ابو داؤد میں 24 نمبر, اس کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر لزئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں. اور میں یہ بات بھی آن ایئر کر دوں کہ سب سے پہلے اس روایت کا مجھے شیخ زبیر لزئی صاحب نے جو ہے وہ فون کے اوپر بتایا, آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے. میری فون پہ ان سے بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی وہ روایت بالکل صحیح ہے جو سنن طبرانی کے اندر موجود ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب مبارک کے حوالے سے میں روایت بیان کر دیتا ہوں. اور الحمدللہ یہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ, جس نے چیک کرنا ہے وہ ترک جا کے 24 نمبر سنن ابی داؤد کا چیک کر لے, اس کی سند میچ کر لے دوسرے کے ساتھ. وہی سارے راوی موجود ہیں, 2 راوی اس میں ایڈ ہوئے ہیں, اور دونوں راوی ثقہ ہیں. ایک احمد بن حنبل کا بیٹا عبداللہ ہے, اور دوسرا یحییٰ ابن معین ہے جو احمد بن حنبل اور امام بخاری کے استاد ہیں. اور امام احمد بن حنبل کہتے تھے آنکھیں بند کر کے وہ روایت لے لو اس راوی سے جس کو یحییٰ بن معین صحیح کہتے ہیں. جیسے حدیث میں امام بخاری ہیں, اس طرح اسماء الرجال کی فیلڈ میں یحییٰ ابن معین ہے. تو وہ 2 بندے اس میں ایڈ ہوئے, باقی پوری سند وہی ہے الحمدللہ. یہی روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ ہوا کرتا تھا, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر پیشاب فرمایا کرتے تھے. اور آگے روایت چلتی ہے کہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شام سے ایک کوئی کنیز منگوائی, جس کا نام ایک طرق میں آتا ہے برہ اور ایک میں آتا ہے برکہ. تو وہ لونڈی جو ہے وہ بالکل نیو کمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز وہاں پر کام کرنے کے لیے گھر میں. اس کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں پیشاب کرتے ہیں, ظاہر ہے وہ نیو کمر تھی. تو ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے وہ پیالہ موجود ہی نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدہ ام سلمہ کو آواز دی کہ بھائی وہ میرا پیالہ کہاں گیا. تو وہ کنیز کہنے لگی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تو اس پانی کو پی لیا جو اس پیالے کے اندر موجود تھا. بھائیو اگر پیشاب کے اندر بدبو ہو تو بڑی دور سے آتی ہے, پھر ایک بندہ منہ کو لگا رہا ہو اور بدبو بھی آ رہی ہو تو پی جائے, بدبو ہے ہی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ضرور تھے لیکن ہماری طرح کے نہیں تھے بھائیو. آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے, آپ پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں, بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران قدم بڑھایا, فرمایا میں نے جنت دیکھ لی اور میں گوشہ اسے توڑنے لگا. پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں پہ پردہ رکھا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر بھی نظر آ جاتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں بیٹھے ہوئے جنت اور دوزخ بھی نظر آ جاتی تھی. آپ کی تو معاملات ہی بالکل, آپ بشر ضرور ہیں لیکن ہماری طرح کے نہیں ہیں مرتبے کے اعتبار سے, کسی بشر کو ان سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے. تو یہ بالکل 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشرف المخلوقات ہونا, آپ کا بشر ہونا ہے. بشر نور سے افضل ہے, نورانی مخلوق ہے, فرشتے اس سے افضل ہے بشر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت بشریت ہونے میں ہے نہ کہ نورانی ہونے میں. ہاں نور ہدایت ہے, وہ مسئلہ نمبر 41 میرا سن لیں, آج وہ ٹاپک نہیں میں اس کو ڈسکس کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی ہے, اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے وہ پانی پی لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے اور دوزخ کے درمیان ایک مضبوط حصار قائم کر لیا ہے جس کے پیٹ میں میرا پیشاب چلا گیا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ
وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. رسول اللہ کی یہ نسبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک اندر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے اور دوزخ کی آگ کے درمیان ایک مضبوط قلعہ قائم کر لیا ہے. یہ کام جو کیا تو وہ اس نے انجانے میں ایسا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو ترغیب نہ دلاتے کہ ایسا کرو, تو اس قسم کی بات نہیں ہے, لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی پیشاب مبارک کی کوالٹی. اسی طریقے سے خون مبارک کے بارے میں ایک روایت آتی ہے, اس میں محدثین کا اختلاف پایا جاتا ہے, کچھ اسے صحیح بھی کہتے ہیں کچھ غلط بھی کہتے ہیں, لیکن چونکہ اب کچھ محدثین اس کو صحیح بھی کہتے ہیں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں. سنن کبریٰ البیہقی کے اندر ہی موجود ہے. اس سے اگلی روایت یہ 31,184 تھی, وہ 31,185 ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پچھنے لگوائے. یہ الحجامہ جو ہم بلڈ سکنگ والا جو طریقہ علاج ہے تو اس کے ذریعے خون نکالا جاتا ہے, تو پچھنے لگائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ پیالہ دے دیا اور مجھے کہا کہ اسے ایسی جگہ پر دفن کر دینا جہاں پر کوئی نہ انسان اپروچ کر سکے نہ کوئی درندہ اس کو اپروچ کر سکے. انہوں نے وہ خون مبارک لیا اور سائڈ پہ جا کے پی لیا سارا. تو آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ خون محفوظ جگہ پر چھوڑا ہے. ان کا یا رسول اللہ بڑی محفوظ جگہ پہ چھوڑا ہے. تو حضور کو نا یہ بات جو ہے نا وہ کلک کر گئی. آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تو نے اس خون کو پی لیا ہے. تو ان کا یا رسول اللہ ہاں میں نے وہ خون پی لیا, جس طرح انہوں نے کہا نا میں نے بڑا محفوظ کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خون پینے کی برکت سے یہ ہے کہ میرا کوئی بھی امتی تیرے خلاف اپنے دل میں بغض نہیں رکھے گا. تو الحمدللہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم بڑی محبت کا رویہ رکھتے ہیں اور ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. وہ پوری زندگی بنو امیہ کے مخالف رہے اور یہ بھی بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3950 نمبر حدیث ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے اور ان کو نماز سکھائی ہے سیدنا ابوبکر صدیق نے جو ان کے نانا ہے. یہ خود صحابی ہیں, حضرت عائشہ کے بھانجے اسما بنت ابی بکر کے بیٹے, حضرت زبیر عشرہ مبشرہ کے بیٹے, حضرت ابوبکر کے نواسے. اور ابوبکر صدیق کو نماز کس نے سکھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سنن البیہقی کے اندر جو لمبی سی وہ روایت آتی ہے رفع الیدین والی کہ عطا بن ابی رباح کو کسی نے رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بھی یہی سوال عبداللہ ابن زبیر صحابی سے کیا تھا جب میں نے ان کو دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوال ابوبکر صدیق سے کیا تھا جب ان کو میں نے دیکھا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے. یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ سنن البیہقی کے اندر موجود ہے. جو میں نے اپنا جو لیکچر ہے مسئلہ نمبر 70B رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں بیان کیا. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی انہوں نے اس سنت کو بھی زندہ رکھا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کو. تو جب کوئی صحابی سے عمل ثابت ہو جائے اور کوئی صحابی اسے بدعت نہ کہے غلط نہ کہے تو وہ بھی سنت کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. موقوفاً وہ بھی سنت ہے, ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا بھی اور ہاتھ چھوڑ کر بھی, کیونکہ عبداللہ ابن زبیر نے نماز کا طریقہ ظاہر حضور کو دیکھا بھی ہوا تھا, انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے سیکھا. تو یہ بھی بالکل صحیح ہے اور ہم اس کے قائل ہیں, ہم نے تو اپنے ریسرچ پیپر پہ لکھ دیا ہے. تو ہم تو عبداللہ ابن زبیر سے بڑی محبت رکھتے ہیں کہ پوری زندگی وہ بنو امیہ کے مخالفین رہے, کیونکہ بنو امیہ کے لوگ جو ہیں وہ زبردستی ہاتھ بندھوا کر نماز پڑھایا کرتے تھے. ان کے مخالفین عبداللہ ابن زبیر مخالفت کرنے والے تھے چونکہ, تو انہوں نے اس معاملے میں اور پھر انہوں نے الحمدللہ تقریباً 8-9 سال کے لیے خلافت بھی قائم کی. سیدنا حسین کی شہادت کے بعد انہوں نے یزید کے خلاف جو ہے وہ علم بلند کیا تھا اور ایک حق کی آواز انہوں نے بلند کی. الحمدللہ ہم ان سے دلی طور پر محبت کرتے ہیں. اب بھائیو, یہ اتنی تمہیدی گفتگو کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے مبارک کے حوالے سے اگر میں اب یہ دعویٰ کرتا ہوں, میرا جو چوتھا دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا. اب مجھ سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ بھائی اس کی دلیل پیش کریں, تو میں اسے یہ نہیں کہہ سکتا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہ آپ دلیل پیش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. اور بھائی ہر شے کا سایہ ہوتا ہے. اب آپ کو 3 دلائل سے پتہ چلا, یعنی فزیکل فینومینا آف نیچر, قانون قدرت اپنی اصل میں یہ ہے کہ ہر شے کا سایہ ہے. قرآن کی آیت ہم نے سورۃ النحل 49 نمبر آیت سن لی, ہر چیز کا سایہ موجود ہے. اب میں روٹین سے ہاتھ کے بات کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا, تو دلیل مجھے دینی ہوگی.
اب مجھ سے جو پوچھتا ہے جی آپ بتائیں کہ یہ سایہ جو ہے وہ نہیں تھا تو دلیل دے، میں کو نہیں، آپ ثابت کرو کہ سایہ تھا. نان سینس کوسچن ہے بھائی. روٹین سے جو ہٹ کر دعویٰ کرے گا اس نے دلیل پیش کرنی ہوگی. تو الحمدللہ یہ جو میں نے چوتھا دعویٰ کیا ہے یہ 100% باطل اور جھوٹا دعویٰ ہے. قرآن حکیم سورۃ النحل کی آیت نمبر 49 کے بھی اگینسٹ ہے. اور اس حوالے سے میرا چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے ڈاکٹر طاہر القادری سمیت تمام بڑے بڑے سو کالڈ لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا دعوے دار سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں کوئی ایک روایت بتا دیں. ہم صحیح اور ضعیف کی بات بھی نہیں ابھی کر رہے. مین سٹریم کی اہل سنت کی کسی کتاب میں کوئی ضعیف سند کے ساتھ بھی روایت پیش کریں مین سٹریم کی کتابوں میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ نہیں تھا. علامات نبوت پہ پورے پورے چیپٹر موجود ہیں. بخاری میں پورا چیپٹر ہے علامات نبوت کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل. مسلم میں موجود ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر جو دلائل جمع کیے گئے ہیں ان میں سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات موجود ہیں. اور آپ کو یہ کمپائلڈ فارم میں اگر چاہیے تو میری وہ جو ورڈنگ تھی مشکات المصابی کے بارے میں کہ مشکات المصابی از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، جس میں میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، مسئلہ نمبر 111 بھی مشکات کا مکمل تعارف. تو مشکات کے اندر بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ تقریباً 13 کتابوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بڑے بڑے معجزات اور علامات نبوت ایک جگہ کمپائلڈ فارم میں موجود ہیں. علامات نبوت والا چیپٹر ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں 5852 سے لے کر 5861 تک 10 احادیث، اور معجزات والا چیپٹر ہے 5868 سے لے کر 5943 تک 76 احادیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سے. یہ تقریباً 86 کے قریب احادیث بن رہی ہیں جو ساری دنیا کی کتابوں سے انہوں نے کمپائل کی ہیں. تو اگر یہ چیزیں موجود ہیں، مشکات کی تیسری جلد میں یہ دونوں چیپٹر موجود ہیں. کوئی نہیں لے کر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ نہیں تھا، کسی نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا. اور بھائیو یہ تو اتنا بڑا معجزہ ہوتا کہ یہ سینکڑوں صحابہ رپورٹ کرتے، کیونکہ باقی معجزات تو آپ کے کبھی کبھی نظر آئے نا. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جہاد کے موقع پر انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، روزانہ تو نہیں ہوتے تھے. لیکن یہ سایہ والا معاملہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زہر پڑھنے آتے تھے، عصر پڑھنے آتے تھے تو صحابہ دیکھتے تھے آپ کو. یہ تو ہزاروں صحابہ سے یہ معجزہ رپورٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن حیران کن بات ہے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے. اتنا بڑا جھوٹ بول دیا اور شرم حیا تک نہ آئی، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتایا اپنے زون کے اندر. آپ ڈیفائن کریں گے کون سی چیز آپ کی عظمت ہے اور کون سی نہیں ہے. تو بھائی پھر ہم آپ کو پھر یہ بات بتاتے ہیں کہ کرسچنز بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر کے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کی محبت میں ہی کہتے ہیں، دشمنی میں نہیں کہتے. تو ہم ان کی بھی یہ بات مان لیں. تو جو بات ہے اس کو مانیں گے، جو بات نہیں ہے یہ تواتر کے ساتھ نقل ہونی چاہیے تھی یہ بات ہزاروں صحابہ سے. لیکن یہ ایک روایت الخصائص الکبریٰ 1000 سال بعد جلال الدین سیوطی المتوفی 911 ہجری اس نے یہ روایت پکڑ کے کہیں سے لکھ دی، اور وہ بھی روایت بالکل منقطع روایت لکھی، کسی حدیث کی کتاب میں نہیں تھی. اس کو 1000 سال بعد یہ کہیں سے روایت مل گئی اور اس نے نقل کی اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں جلد 1 صفحہ 71 پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ سورج کی روشنی میں سایہ ہوتا تھا نہ چاند کی روشنی میں. اسی سے بھائیوں نے نقل کر کے تو آگے پیش کرنا شروع کر دیا. پہلے اس سند کو تو پڑھ لیں، وہ سند متصل ہی نہیں ہے، وہ تابعی کا قول ہے، زکوان تابعی کا، جس نے حضور کا زمانہ پائی نہیں ہے. نمبر 2، اس کے اندر عبد الرحمن بن قیس متروک کذاب جھوٹا راوی ہے، اس نے یہ جھوٹی روایت گھڑی ہے. تو اصول محدثین پہ یہ تو روایت ہے ہی نہیں ہے، جو اس نے سند بھی بنا کے کہیں سے نقل کر دی. باقی تو حدیث کی ساری کتابیں موجود ہیں. یہ معجزہ تو دنیا کی ہر کتاب میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو روزانہ آبزرو ہونے والا معجزہ ہے. عقل بھی کام کرتی ہے. یہ کوئی ایسا نہیں کوئی ایک دفعہ ہی آپ کو کوئی سایہ جو ہے وہ غائب ہوا، یہ تو روزانہ ہی ہوتا ہوگا. اگر یہ ایسی بات تھی تو تواتر سے نقل ہونا چاہیے تھا. دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. تو یہ مرسل کی تباہی ہے. اس قسم کی مرسل روایات پھر اور بھی کئی موجود ہیں. 8 تابعین سے یہ موجود ہے روایت مرسل، چھوٹا ہوا جس کا واسطہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر قرآن پڑھتے ہوئے بتوں کی تعریف جاری ہوگی ولیعوذ باللہ تعالی. اس قسم کی جھوٹی روایتیں پھر ان کو بھی مانے، شیطان نے یہ پھیلائی ہوئی ہیں. صحیح مسلم کے مقدمے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعض اوقات شیطان انسانی شکل میں آ کے جھوٹی روایت بیان کر کے چلا جاتا ہے اور لوگ اس کو آ کے بیان کرتے ہیں. تو پہلے یہ چیک کیا کرو کہ کون بندہ بیان کر رہا ہے، اس کا ماں باپ بھی موجود ہے، کوئی کہیں اس کی اتھینٹسٹی بھی موجود ہے کہ لا پتہ قسم کے اور مجہول قسم کے ان نون لوگوں سے روایتیں لے لی جائیں. تو میں نے اسی لیے پورا ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 36
ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، جس میں صحیح مسلم کا پورا مقدمہ جو امام مسلم نے لکھا ہے وہ میں نے پڑھایا ہے، اور 5 ایسی حدیث کی کتابوں سے مثالیں پیش کی ہیں ان جھوٹی اور من گھڑت روایتوں کی اور ضعیف الاسناد روایتوں کی، جن کو اگر ہم مان لیں تو ہمارا بیڑا ہی غرق ہو جائے ہمارے ایمان کا، والعیاذ باللہ تعالی، اگر ہم جھوٹ اور سچ میں فرق نہیں کریں گے۔ تو اب بھائیو یہ بالکل باطل دعویٰ ہے، دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اب میں آف دا وے جا کر میں دلیل پیش کرتا ہوں کہ آپ کا سایہ تھا، حالانکہ میرے پہ دلیل ٹیکنیکلی کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو روٹین سے ہٹ کے بات کرتا ہے اس کو پیش کرنی ہے۔ ہم تو روٹین کی، ہمارے لیے دلیل وہی ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 49، کہ ہر شے کا جو ہے وہ سایہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ اب روٹین سے ہٹ کے میں آپ کو 3 حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8408 نمبر حدیث ہے، جسے امام ذہبی نے بھی صحیح کہا، امام حاکم نے بھی صحیح کہا، صحیح سند کے ساتھ ہے، اور صحیح ابن خزیمہ میں 892 نمبر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے نماز پڑھی اور نماز کے دوران ایک ایسا عمل کیا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو ایسا عمل پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کہ آپ نماز کی حالت میں آپ تھوڑا سا آگے بڑھے اور آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا، پھر آپ پیچھے ہٹے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، ہوا یوں کہ نماز پڑھنے کے دوران اللہ نے مجھے جنت دکھائی اور میں نے ارادہ کیا کہ جنت سے ایک گوشہ توڑ لوں فروٹ کا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی جنت کو کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ ابھی یہ جنت کی نعمتیں دنیا میں نہیں لی جا سکتی، اس کے لیے مرنا شرط ہے، تو جنت مجھ سے پیچھے ہٹ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دوزخ کو پیش کیا، حتیٰ کہ میں نے صحابہ اکرام سے کہا کہ میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا دوزخ کے اوپر، ظلی و ظلکم، تو میں نے تمہیں اشارہ کیا کہ تم لوگ دوزخ سے پیچھے ہٹ جاؤ، یعنی صحابہ اکرام کو۔ تو اللہ نے مجھے وحی کی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس معاملے کو چھوڑ دیجئے، ان کو یہیں پر کھڑا رہنے دیں، جو خواب میں وہ دکھایا گیا، آپ کا سایہ اور آپ کے صحابہ کا سایہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے، لیکن صحابہ کو وہاں پر کھڑے رہنے دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خواب نہیں، یہ بالکل بیداری میں آپ کے ساتھ عمل ہوا، اس کی میں نے یہ تعویل کی ہے کہ میری وفات کے بعد میری امت کو آزمائشوں میں ڈالا جائے گا، فتنوں میں ڈالا جائے گا، یعنی میں تو اس آزمائش، وہ آگ جو آزمائش کی شکل میں دکھائی گئی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور صحابہ اکرام کا سایہ دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں سے بچا لیا، لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کے صحابہ کے اوپر وہ آزمائشیں آئیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے، ہم تو اکثر اس پہ لیکچر دیتے ہیں، مسئلہ نمبر 101 جنگ جمل، صفین، نہروان کے حوالے سے اتنی بڑی بڑی آزمائشیں پھر صحابہ اکرام پر، انس ابن مالک اس کے راوی ہیں، سب سے بڑی تو ان پر آزمائش آئی، بنو امیہ کے حجاج ابن یوسف نے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ کے اوپر کتنے ظلم کیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ تو اس میں الفاظ ہے ظلی و ظلکم، میں نے اپنا اور تمہارا سایہ، تو اس پہ تو کوئی تعویل کر سکتا ہے کہ یہ کوئی تمثیل دکھائی گئی تھی، لہٰذا ہم اگلی 2 روایتیں بالکل ایسی پیش کریں گے جس میں تعویل کی گنجائش نہیں۔ دوسری روایت مسند امام احمد میں جلد 6 صفحہ 131 پہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 25046 نمبر ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں ایک سفر کے دوران سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کا اونٹ بیمار ہو گیا، تو آپ نے سیدہ زینب سے کہا کہ تمہارے پاس 1 سے زیادہ اونٹ ہیں، ایک اونٹ جو ہے وہ صفیہ کو دے دو، لیکن وہ چونکہ آپس میں سوکنے تھیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس یہودیہ کو تو میں نہیں دوں گی، کیونکہ وہ یہودیوں میں سے تھی لیکن مسلمان ہو گئی بھی تھی حضرت صفیہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت ناراض ہوئے حضرت زینب کی اس بات کے اوپر کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے تک حضرت زینب کے ہاں نہیں نکلے۔ 3 مہینے جب گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے، تو حضرت زینب کے الفاظ ہیں کہ میں نے دوپہر کے وقت دور سے سایہ آتا ہوا محسوس کیا، ظلہ کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ مبارک، جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی کا ایک طرق آگے مسند امام احمد میں موجود ہے، تیسری حدیث جلد 6 صفحہ 337 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 26908، جس میں خود حضرت صفیہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ مجھے اس طریقے سے زینب نے کہہ دیا تھا یہودیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے تک ناراض رہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر یہ معاملہ ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ربیع الاول کے مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیاوی زندگی کے ساتھ دنیا میں موجود تھے، یعنی آپ کی وفات سفر میں نہیں ہوئی ہے، ربیع الاول میں ہی ہوئی ہے، یہ کنفرم ہے، سوموار کے دن
12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی، میرا مسئلہ نمبر 26 مسئلہ نمبر ربیع الاول سے متعلق 3 غلط فہمیاں وہ سن سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات والے مہینے 3 مہینے کے بعد ناراض ہونے کے بعد حضرت زینب کے پاس آئے تو حضرت زینب کے الفاظ دیکھیں، میں نے دور سے کسی مرد کا سایہ آتے ہوئے محسوس کیا، مرد کا. اور وہ کہتی ہیں کہ جب وہ میں نے سوچا کہ اس وقت میرے خیمے میں کون سا مرد آ رہا ہے، کیونکہ وہ یہ گمان کر رہی تھی 3 مہینے سے حضور ناراض تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے کہا یہ کوئی اجنبی مرد میرے خیمے کی طرف آ رہا ہے. دور سے انہوں نے دیکھا. اگر وہ آپ کا فزیکلی سایہ نہ ہوتا جن کا یہ کہنا ہے تو کہتی ہاں جی سایہ چونکہ کوئی نہیں ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آ رہے ہیں. تو کہتی ہیں میں نے کہا یہ مرد کون آ رہا ہے میرے خیمے کی طرف جبکہ رسول اللہ میرا مرد تو مجھ سے ناراض ہے، بالکل کلیئر کٹ. تو کہتی ہے جب وہ قریب آئے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو خوشی کی انتہا نہیں رہی ہے، آپ مجھے بتائیں میں کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر کروں کہ آپ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری چارپائی کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مجھ پر ہاتھ رکھا، یعنی شفقت کے ساتھ حضرت زینب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. اس میں الفاظ ہیں میں نے دور سے کسی مرد کے سائے کو آتے ہوئے محسوس کیا. ظاہر مردوں کے چلنے میں عورتوں کے ڈیل ڈول میں اور مردوں میں فرق ہے. آپ سے ان کا کوئی پگڑی مبارک ہوگی یا آپ نے چادر لی ہوئی ہوگی تو اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ مرد ہی آ رہا ہے کوئی. اور ساتھ الفاظ ہے کہ سایہ محسوس کیا، ذلہ کے الفاظ ہیں، سایہ مبارک. تو بالکل کلیئر کٹ ہے. یہ دلائل صرف سمجھانے کے لیے، ادروائز جس کی دلیل اس نے دینی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے. ہماری دلیل تو قرآن حکیم سورۃ النحل آیت نمبر 49 موجود ہے. یہ تو تھی بھائی علمی دلیل. اب ایک اور دلیل بھی ہے جس کے بغیر کام نہیں چلتا. تو کون سی دلیل ہے؟ پھکی، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، اردو میں ہم اسے کہتے ہیں الزامی جواب، اور فلسفی کی لینگویج میں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لاجیکل آنسر. سائنٹسٹ کی لینگویج میں، سائنٹیفک لینگویج میں ہم اسے اینٹی وینم کہتے ہیں. جب کوبرا سانپ کاٹ جائے تو اس کے زہر کا علاج پھر دوائی سے نہیں ہو سکتا، زہر سے ہی ہوتا ہے کوبرا کے. تو یہ اینٹی وینم، پھکی اور الزامی جواب کے طور پر ہم یہ ان سے کہتے ہیں اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا تو اس وقت دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک کثرت سے موجود ہیں، اور ایسے بھی موجود ہیں جن کی سند بھی موجود ہے. جیسے ٹرکی میں، ترکی کے اندر توپ کاپی میوزیم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک ہے جو انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور باقاعدہ اس کی تصویر بھی دیکھیں، اس کا سایہ بھی نظر آتا ہے بال مبارک کا. یہاں پر بھی علماء کے پاس موجود ہیں. بڑے بڑے مشائخ جو ہیں اس کے اوپر چندے بٹور رہے ہیں، ربیع الاول پہ زیارتیں کرواتے ہیں اور پیسے بٹورتے ہیں کہ یہ نبی وسلم کے بال مبارک ہیں. فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں، اور ہم نے تو پہلے بیان کیا، بخاری مسلم میں موجود ہے. حضرت طلحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حلق کروا کے اپنے بال دیے، تبرکم تقسیم کیے، صحابہ کے پاس ہوتے تھے، بالکل موجود ہیں، ہم نہیں انکار کرتے. تو آپ کا یہ دعویٰ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، تو آپ بھائی پھر میڈیا کے سامنے اسے پیش کریں. جیو والوں کو بلائیں، اے آر وائی والوں کو بلائیں، آج والوں کو بلائیں، ایکسپریس والوں کو بلائیں، یہ بڑے بڑے میڈیا چینلز کو بلائیں، بی بی سی کو، سی این این کو بلائیں، پوری دنیا کو مسلمان کریں یہ معجزہ دکھا کے کہ یہ دیکھو آپ کے بال مبارک ہیں، اس کو ہم بلب کے نیچے رکھ رہے ہیں، اس کا سایہ نہیں پڑ رہا. یہ ایسی فزیکل چیز ہے جو بہت بڑا معجزہ ہے. تو فوراً کی پھوک نکل جائے گی. ان کو بھی پتہ ہے سایہ ہے. تو اگر یہ آپ کا بال مبارک ہے تو اس کا سایہ نہیں ہونا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد یا آپ کے جسم سے جب بال ہٹ گئے تو اس کی برکتیں ختم ہو گئی ہیں، تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اس کی برکتیں اسی طرح موجود ہیں. اس کی دلیل اب ہم آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی مبارک میں آپ کے جسم سے اگر بال جڑا ہو تب بھی برکت والا ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے تب بھی وہ برکت والا ہے. صحابہ کرام اس سے توسل اور وسیلہ اختیار کیا کرتے تھے. اس کے ثبوت میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5896 نمبر حدیث ہے. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا ایک گچھا تھا. یہ میں کوئی سٹوری بک نہیں پڑھ رہا، صحیح بخاری 5896، جو انہوں نے ایک چھوٹے سے شیشی میں رکھا ہوا تھا، اور جب کبھی بھی کوئی شخص بیمار ہو جاتا یا اسے نظر لگ جاتی تو وہ اپنا پانی کا برتن ام سلمہ کو بھیجتا، تو وہ مبارک بالوں والی شیشی اس میں ڈبو کے ہلا کر دیا کرتی تھی مریضوں کے شفا کے لیے. بال مبارک جسم سے ہٹ چکے ہیں، تو یہ بدبخت جن کے یہ جھوٹے دعوے ہیں نا، ان سے پوچھے بال مبارک ہٹے ہوئے ہیں، آج بھی ان کا فیض موجود ہے. اگر سایہ مبارک نہیں تھا ان بالوں کا نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کی موت ہے. اپنے سارے مرے ہوئے بزرگوں کو بھی اگر بلا سکتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ بلا لیں،
اور جتنے زندہ ہیں ان سب علماء کو جمع کریں، میری اس پھکی کا جواب دیں، یا پھر یہ پھکی لے کے اپنا ہاضمہ درست کریں اور یہ غلط لوگوں کو عقیدہ نہ بتائیں، بال مبارک کا سایہ دکھائیں۔ اسی طریقے سے یہ تو بال مبارک کی بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جسم کا ٹکڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ جو کرتا آتا تھا جو جسم کا حصہ نہیں تھا الگ سے تھا، اس کے بارے میں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5409 نمبر حدیث ہے۔ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں حضرت عائشہ جب فوت ہونے لگی ان سے میں نے رسول اللہ کا ایک کرتا لے لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، سرخ رنگ کا وہ کرتا تھا، دھاری دار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے، اور ہم اس کرتے کو پانی میں بھگو کر اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ تو آپ کے تبرکات کا توسل تو آج تک قائم ہے۔ تو اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ منہ مبارک ہیں ان کے پاس، اور واقعی ہے، جیسا کہ توپ کاپی میوزیم کو تو میں کہتا ہوں کہ بالکل وہ صحیح سند کے ساتھ مسلمان حکمرانوں نے ٹرانسفر کی ہیں وہ چیزیں جو میوزیم کے اندر موجود ہیں، ان کے سائے تو موجود ہیں، چلے ان کے بزرگوں کو کہ لائیں نا بال مبارک رکھے سامنے، بی بی سی کو، سی این این کو بلائیں، جیو والوں کو بلائیں، ایئر وے والوں کو، آج ٹی وی والوں کو، سب کے سب لوگوں کو یہ اپنا کرشمہ دکھائیں۔ میں کہتا ہوں غیر مسلم بھی کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہو جائیں گے اتنا بڑا زندہ معجزہ دیکھ کے۔ یہ ایسا ہے ہی نہیں، یہ معاملہ ایم ہی جھوٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ تھی پھکی، انشاءاللہ اب ان کا ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی اصلاح کے لیے بھی یہ کافی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتھینٹک جو تبرکات کا فیض آج تک جاری ہے، اور اس میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے۔ مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل۔ اب رہا نور بشر والا مسئلہ تو وہ اس کے اندر خود بخود ہی حل ہو گیا، مجھے آگے کوئی اس میں ورڈک دینے کی ضرورت نہیں۔ باقی جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر 41 دیکھ سکتا ہے، نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام، اہل سنت پاک.com پر۔ تو اصولی بات سمجھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بھی دعویٰ روٹین سے ہٹ کے کیا جائے گا اس کے دعویٰ کرنے والے پر دلیل ہوگی، نہ کہ جو انکار کرے گا اس کے اوپر دلیل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت بھی ہیں، لیکن آپ کی سپیشیز جو ہے وہ بشر والی ہے، نورانی نہیں ہے۔ آپ نور ہدایت ہیں، الحمدللہ سراجم منیرہ ہیں، اور اس میں میں نے کئی احادیث بیان کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور ہدایت ہونے کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض پہنچنے کے اعتبار سے۔ ابھی ہماری تقریباً 12-13 منٹ کی گفتگو کم از کم باقی ہے، لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو آخر میں چونکہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 48 49 اور 50 ڈسکس ہوئے ہیں، آیت سجدہ، اس کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے صرف 8 حدیثیں بیان کر کے سجدہ تلاوت جو ہوتا ہے قرآن حکیم کی آیات پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے، اس کے شرعی احکام بھی افراد و تفریح سے ہٹ کر بیان کروں۔ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں نے 8 احادیث کمپائل کی ہیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1076، مسلم میں 1296۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ تلاوت فرماتے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے کسی کو سجدے کے لیے پیشانی رکھنے کی جگہ بھی نہ ملتی۔ تو اگر مسجد میں بھی ایسا ہوتا تھا پیشانی رکھنے کے لیے جگہ نہ بھی ملے تو صرف ٹو باؤ ڈاؤن، اپنے آپ کو ایسے کر لینا، یہ بھی کافی ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جو قرآن میں ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہ رکوع کرنا بھی، یہ سجدے کی بھی ایک فارم ہے، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ تو ہم پھر پیشانی کی بھی جگہ نہ ملتی، کبھی کسی کی پیٹھ کے اوپر یا جھک جاتے۔ اسی حوالے سے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث موجود ہے، ٹو باؤ ڈاؤن، سر تسلیم خم کرنا، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سنن ابی داؤد میں 1227، جامعہ ترمذی میں 351، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سواری پر سوار ہوتے تھے اور نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے اشارے سے کیا کرتے تھے، رکوع کے لیے کم جھکتے اور سجدے کے لیے زیادہ اشارہ فرمایا کرتے۔ یہ نہیں تھا کہ آپ نے کوئی اپنی، حالانکہ اونٹ ہوتا تھا، اونٹ کی کوہان ہے، اس کے اوپر آپ کوئی پھٹی رکھ لیتے اور اس پھٹی پہ سجدہ کرتے، جس طرح آج کل یہ نئی بدعت ایجاد ہوئی ہے جو یہ نماز والی کرسیاں ہماری مسجدوں میں رکھی گئی ہیں، بالکل بدعت ہے اور یہ بالکل خلاف سنت ہے، جس کے اوپر وہ سجدے کی جگہ بنی ہے، لوگ سجدہ کرتے ہیں ایسے۔ جب بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو سنت یہ ہے کہ اشارے سے رکوع اور اشارے سے سجدہ ہوگا، سامنے یہ پھٹا رکھنا یہ بالکل اس کی ممانعت ہے۔ ان کرسیوں کو فوراً اٹھوائیں یا ان کی وہ سجدے والی جو حصے ہیں وہ کٹوا دیں، یہ خلاف سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ علماء کے فتوے بھی آ چکے ہیں، ایون حنفی علماء کے فتوے بھی، غلام مسعود سعیدی صاحب بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم ہیں، مفتی منیر صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں،
انہوں نے باقاعدہ اپنی مسجدوں میں سے اٹھوا دی، میری ان سے ڈسکشن بھی ہوئی اس ٹاپک پہ، انہوں نے اس کے خلاف بھی کافی کچھ لکھا ہے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری سے 1071 نمبر ہے، ابن عباس کا بیان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت کے دوران سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کا ایسا رعب ہوا کہ سارے مسلمان مشرک جن و انس اسی وقت بے اختیار سجدے میں گر پڑے سورہ النجم سن کے، مشرک بھی۔ اس پہ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے، اور ابن عمر کا بھی عمل لے کر آئے کہ وہ بغیر وضو کے بھی سجدہ تلاوت کر لیتے تھے۔ اب تلاوت کرنے کے لیے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، زبانی آپ کر رہے ہیں، اس دوران آیت سجدہ آتی تھی تو وہ تلاوت کرتے ہوئے سجدہ بھی کر لیا کرتے تھے، اور باقی صحیح امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے اس پہ باب باندھ کر۔ اب وہ سارے کے سارے گرے ہوئے تو نہیں کہ وضو کر کے سارے اکٹھے ہوئے تھے، کوئی کسی حالت میں تھا وہ بے اختیار گر پڑے۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1072، مسلم میں 1298 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ زید ابن ثابت کاتب وحی جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سورہ نجم جس پہ سب نے سجدہ کیا تھا، یہ سورہ نجم سنائی تو آپ نے اس میں سجدہ نہ کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سجدہ چھوڑ دیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے سجدہ تلاوت واجب یا فرض نہیں ہے، صرف سنت ہے۔ اب سیم سورہ نجم ہے جس پہ سب نے سجدہ کیا، اس پہ آپ نے خود بھی نہیں کیا۔ اس سے بالکل یہ بات کلیئر ہو گئی کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا جو موقف ان کی طرف منسوب ہے کہ سجدہ تلاوت واجب اور فرض ہے تو یہ بالکل غلط ہے، یہ سنت ہے، کوئی کر لے ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم تو کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن کسی پہ فتویٰ نہیں، لوگ بیچارے بڑی ٹینشن لیتے ہیں، پھر جو حافظ بیچارے حفظ کر رہے ہوتے ہیں وہ بار بار آیت سجدہ، مجھے کئی حفاظ نے کہا ہم تو آیت سجدہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتے تھے، اب کتنی بار یہ سجدہ کریں گے؟ تو یہ ایسی مولویوں نے پٹی پڑھائی ہوئی تھی، تو یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ان کے لیے بھی اگر ایک دفعہ بھی کر لیں تو کافی ہے۔ تو اس معاملے میں انہیں احناف کو رجوع کرنا چاہیے۔ اب یہ 5واں مسئلہ ہے جس میں رجوع کرنے کی ضرورت ہے، 3 میں وہ آلریڈی کر چکے ہیں جو میں نے بتا دیا، 4تھے میں بھی تقریباً کر چکے ہیں۔ نمبر 1، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے، آج کے حنفی مدینے کو حرم مانتے ہیں۔ نمبر 2، امام حنیفہ رحمہ اللہ عقیقے کو صحیح سمجھتے نہیں تھے، بدعت کہتے تھے، آج کے حنفی عقیقہ کو سنت سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، شوال کے 6 روزوں کو وہ بدعت سمجھتے تھے امام حنیفہ رحمہ اللہ، آج کے ہمارے جو احناف ہیں وہ ان کو سنت سمجھتے ہیں۔ احادیث بھی موجود ہیں، مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نمبر 4، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ ہے، جو امام حنیفہ کی اکلوتی کتاب جو یہ کہتے ہیں لکھی ہوئی الفقہ الاکبر، اس کے اندر واضح موجود ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حالت کفر میں دنیا سے گئے، یہ امام حنیفہ کی طرف ہے۔ آج کے کتنے حنفی اس بات کو نہیں مانتے، ملا علی قاری نے بھی لکھا کہ ہمارا یہی عقیدہ ہے معاذ اللہ، تو میں نے ان کے رد میں پورا لیکچر دیا تھا، مسئلہ نمبر 98 والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے بارے میں۔ اور یہ 5ویں چیز سجدہ تلاوت کے حوالے سے بھی آ گئی کہ وہ واجب سمجھتے ہیں جبکہ یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں، اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک پورا چیپٹر ہیڈنگ بنا کر بنایا ہے صحیح بخاری کے اندر، اور اس کے نیچے حدیث لے کر آئے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1077 نمبر، اس پہ باب کی ہیڈنگ باندھی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، سنت ہے، اور اس کے لیے طہارت اور وضو شرط نہیں ہے، اور استقبال قبلہ بھی شرط نہیں ہے۔ سواری پہ تو ویسے ہی بخاری مسلم میں آتا ہے، جس طرف سواری جاتی تھی آپ نفلی نماز پڑھتے رہتے تھے، استقبال قبلہ شرط نہیں ہے نفلی چیزوں کے لیے۔ ہاں فرض کے لیے بخاری میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے زمین پر استقبال قبلہ کا اہتمام کرتے تھے، لہذا گاڑی میں بس میں کوئی آیت سجدہ پڑھتا ہے تو وہ سجدے سے ہلکے ریمائنڈر لا کے نہ رکھے کہ جی میں سجدے ان کرنے نے، بس وہیں پر ٹو باؤ ڈاؤن کر لے، ایسے سجدہ سنت ہے، اس کے لیے نیچے اتر کے اس طرح کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے، حدیث نمبر 1077 کی ہیڈنگ میں نے بتا دی، اور وہ حدیث لے کے آئے جو 4تھی حدیث ہے صحیح بخاری 1077 کہ یہی سورۃ النحل جو آج جس پہ ہم نے اتنا لمبا درس کیا ہے، یہی حضرت عمر نے آیت نمبر 48، 49 اور 50 سورۃ النحل کی تلاوت کی، اس کے بعد آپ نے ممبر سے اتر کر زمین پر آ کر سجدہ کیا، تو تمام جو جمعے میں آپ کے مخاطبین تھے جو وہاں پر جمعہ پڑھنے آئے، ان سب کے سب لوگوں نے سجدہ کیا۔ پھر حضرت عمر نے اگلی دفعہ اگلے جمعے میں پھر سورۃ النحل کی یہی آیت تلاوت کی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہم آیت سجدہ پڑھتے ہیں، جس نے سجدہ کیا اس نے اچھا کام کیا، اور جو آیت سجدہ پر سجدہ نہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، یہ کسی عام امام کا فتویٰ نہیں ہے۔ صحیح بخاری 1077 نمبر حدیث کہ ہم بھی پڑھتے ہیں، اگر کر لیا ثواب، نہ کرے تو کچھ گناہ نہیں۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر نے خود بھی سجدہ اس دن نہیں کیا،
تاکہ مور لگ جائے کہ میں بھی نہیں کر رہا. یہ نہ ہو کہ لوگ آپ تے کر دیں سانو منع کر دینے, سانو گناہگار کر رہے ہیں. تو انہوں نے خود بھی نہیں کیا, پریکٹیکلی اس کو اس طریقے سے اسٹیبلش کیا. اور ساتھ ابن عمر کا ساتھ قول لے کر آئے امام بخاری کہ امام ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے بلکہ اللہ نے یہ امت کی خوشی پر رکھ دیا ہے, جو کرے گا ثواب ہے, گڑ ڈالیں گے جتنا میٹھا ہوگا, نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ کریں, سنت پر عمل کریں, لیکن اس کو واجب نہ سمجھیں, اس کی ٹینشن نہ لیں. لوگ بہت ٹینشن لیتے ہیں بعض اوقات. 5ویں حدیث صحیح بخاری سے 4632 سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سورہ صاد میں سجدہ کیا جائے جہاں پر داؤد علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ ہے. تو ابن عباس نے کہا کہ تمہارے نبی کو بھی اسی کی اقتداء کا حکم ہوا ہے, یعنی سورہ صاد میں جو حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ ہے اس میں حضرت داؤد نے جو سجدہ کیا تھا تم بھی اس پر سجدہ کرو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورہ صاد کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے ان آیات کے اوپر. 6ٹھی حدیث سنن نسائی میں ہے 958 نمبر. ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ صاد میں حضرت داؤد علیہ السلام نے تلاوت پر سجدہ کیا, سجدہ شکر کیا توبہ پر, اور تم اس صورت میں جب پہنچو تو تم شکر کا سجدہ کرو. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے توبہ کا سجدہ کیا تو تم ان پر سنت پہ عمل کرتے ہوئے شکر کا سجدہ کرو. تو سجدہ تلاوت ہو, سجدہ شکر ہو, نہ اس کے لیے وضو شرط ہے, نہ اس کے لیے استقبال قبلہ شرط ہے, اور نہ اس کے لیے فزیکلی زمین پر ماتھا ٹیکنا شرط ہے. سب سے بہتر وہ درجہ ہے, لیکن آپ جھک بھی سکتے ہیں یوں. اور یہ جو سورہ صاد کا ذکر ہے اس میں ہے ہی رکوع کا ذکر ہے, سجدے کا ذکر ہی نہیں, اس میں رکوع کے الفاظ موجود ہیں. تو اسی لیے ورکعوا مع الراکعین جو قرآن میں بار بار کہا گیا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, بیسیکلی رکوع بھی سجدے کی ہی ایک فارم ہے. تو یوں جھکنا, تو ایسے بھی کوئی کر لے تو کافی ہے. لہٰذا یہ ہماری جو کرکٹ ٹیمیں یا باقی ٹیمیں کبھی میچ وغیرہ جیتے ہیں تو فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں جدھر منہ ہوتا ہے. تو میں اکثر سوچتا تھا جب میں یعنی کہ کٹر قسم کا حنفی تھا تو میں کہتا تھا دیکھو جی یہ تو کفر کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے نزدیک اگر آپ بغیر وضو کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے, نکاح بھی ٹوٹ جائے گا, بیعت بھی ٹوٹ جائے گی. کام بڑا دور ہے, سارے کرکٹ ٹیم نے نکاح ٹوٹ چکے ہوئے ہیں ان کے نزدیک. اب جب اس قسم کے مسئلے آپ گھڑیں گے تو اس کے پھر اس قسم کے ڈینجرس ہاریبل قسم کے خطرناک رزلٹ بھی آپ کو بھگتنے پڑیں گے. تو آیت سجدہ ہو, آیت شکر ہو, نہ اس کے لیے استقبال قبلہ شرط ہے, نہ باوضو ہونا شرط ہے. جس حالت میں جس طرح منہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں, اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. تو اب یہ تجدید نکاح کروائیں نا جا کے. اب یہ بڑے بڑے وہ میں طارق جمیل صاحب جو کہ کٹر قسم کے حنفی ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان سارے کرکٹرز سے تجدید نکاح کروائیں, فقہ حنفی کا مسئلہ لوگوں کو بتائیں گے, تو یا پھر مانیں کہ یہ چیزیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں. تو آپ اسی کیٹیگری میں آ جائیں جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ دلائل کے اوپر, نیچر کے اوپر چیزیں ہونی چاہیے. سیکنڈ لاسٹ حدیث سنن ابی داؤد میں 1413 ابن عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سنایا کرتے تھے, پس جب آیت سجدہ پڑھتے تو تکبیر کہہ کر سجدے میں جاتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا کرتے تھے. یعنی پرٹیکولرلی نماز کی حالت میں جب آیت سجدہ ہے تو اللہ اکبر کہہ کے اسی وقت سجدے میں چلے جائیں. اب اس میں قیاساً یہ بات ایک حدیث سے ڈیڈکٹ ہوتی ہے کہ جب یہ آپ اس طرح کا سجدہ کریں گے تو پھر آپ رفع الیدین بھی کریں گے. یعنی نماز پڑھتے ہوئے سجدہ تلاوت آیا, اللہ اکبر امام کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کرتے ہوئے سجدے میں جائیں. اس کا ثبوت سنن ابی داؤد میں 722 نمبر حدیث ہے, صحیح سند کے ساتھ, مسند امام احمد میں موجود ہے. ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے, کیٹاگوریکل مینشن ہے, رکوع سے پہلے جتنی بھی تکبیرات کہتے تھے سب کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے. اب جنازے کی تکبیرات ہوں وہ بھی رکوع سے پہلے ہوتی ہیں, اس میں تو رکوع ہوتا ہی نہیں ہے. عیدین کی تکبیرات رکوع سے پہلے اس میں بھی رفع الیدین ہوگا. یہ صحیح حدیث سنن ابی داؤد 722 نمبر حدیث ہے. رکوع سے پہلے جتنی بھی تکبیرات ہوتی تھی اس میں رفع الیدین کرتے تھے. اور جز رفع الیدین میں امام بخاری نے نقل کیا ہے نماز جنازہ کی تکبیرات انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 110 نمبر پر, مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح اسناد کے ساتھ صحابہ کے اعمال بھی موجود ہیں. اور جز رفع الیدین میں 99 نمبر روایت بھی موجود ہے. وطر کے حوالے سے بھی کہ وطر سے میں بھی دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر جب کہا جائے گا, رکوع سے پہلے ہوتا ہے وہ, تو اس میں اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ ہاتھ باندھیں گے تو اس میں بھی رفع الیدین کریں گے. تو نماز میں پھر بہتر یہی ہے کہ چونکہ اب آپ سجدے میں گئے ہیں تو سجدے میں پھر بیٹھ کر اٹھیں ڈائریکٹ اٹھنے کی بجائے. یہ اب ہم قیاس کریں گے جہاں پر ہمارے پاس واضح کوئی سنت نہیں ہوگی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قیام کی طرف جاتے تھے تو آپ سجدے کے بعد بیٹھتے تھے, پھر دو ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھتے تھے.
جو صحیح بخاری میں موجود ہے زمین پر اعتماد کرتے ہوئے. وہ مٹھی بنانے والی روایت تو بالکل مردود ہے اصول محدثین پر. عام حالت میں جس طرح اعتماد کرنا ہے ویسے ہی اعتماد کر کے اٹھنا ہے. تو اس میں آپ دعائیں بھی وہی پڑھیں جو عام سنت سے ثابت ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، جتنی عام دعائیں ہیں. اس حوالے سے ایک دعا پیش کی جاتی ہے سنن نبی داؤد میں 1414 اور جامعہ ترمذی میں 580 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سجد وجہہ للذی خلقہ. یہ آگے دعا چلتی ہے لیکن یہ روایت بالکل ہی ضعیف ترین روایت ہے، کیونکہ جو تبع تابعی جس سے بیان کر رہا ہے اس نے اس راوی کا نام بھی نہیں بیان کیا، صحابی کا نہیں، تبع تابعی کا. تبع تابعی نے تبع تابعی کا جو بیان کیا ہے تو کہا رجل، ایک مرد نے مجھے یہ حدیث سنائی کہ اس نے کسی صحابی سے سنی، تابعی سے سنی، اور اس نے کسی صحابی سے سنی. تو یہ ان نون مجہول لاپتہ قسم کی جو یہ سب سے ضعیف ترین فارم ہوتی ہے کہ آپ رجل کہہ دیں کسی مرد نے، وہ پتہ نہیں کون ہے مرد. تو یہ روایت مردود ہے بالکل. اور امام ترمذی نے اگرچہ اس سے صحیح کہا لیکن اصول محدثین پر وہ تو بالکل کلیئر کٹ ہے، غلطی ان کو لگ گئی، تو یہ روایت ثابت نہیں ہے. آخری 8ویں حدیث جامعہ ترمذی میں 3424 نمبر اور سنن ابن ماجہ میں 1053 ہے. ایک صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. خوش نصیب ہے، نماز ہی پڑھ رہے تھے، اور درخت کا میں نے سترہ بنایا ہوا ہے، درخت کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور جب میں سجدے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ درخت بھی میرے ساتھ سجدے میں چلا گیا. خواب میں نے یہ منظر دیکھا، اور پھر میں نے درخت سے آواز سنی کہ درخت سجدے میں گر کر یہ دعا پڑھ رہا تھا. یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا، اے اللہ میرے اس سجدے کو اپنے پاس اجر کے طور پر محفوظ کر لے. یہ دیکھیں درخت. حط عنی بہا وزرا، اور اس کے ذریعے میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے. وجعلھا لی عندک الذخرا، اور اس کو اپنے پاس میری طرف سے ایک ذخیرہ کر لے، یعنی قیامت کے دن یہ نامہ اعمال کے لیے. اب یہ درخت دعا کر رہا ہے. یہ اس صحابی نے آگے بتایا کہ میں نے یہ دعا سنی، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا حط عنی بہا وزرا وجعلھا لی عندک الذخرا. پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے تو یہی دعا پڑھا کرتے تھے. آپ نے اس دعا کو انڈورس کر دیا، لہذا یہ دعا جو ہے یاد کریں. میں بھی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا، اجرن لفظ ہے وقف ہو کے اجرا، حط عنی بہا وزرا وجعلھا لی عندک الذخرا. تو یہ دعا یاد نہ ہو تو جو ہماری سجدے والی دعائیں عام ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور تلاوت کے لیے سجدے کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب تلاوت کرتے ہوئے سجدہ آئے اسی وقت سجدہ کیا جائے. اس کو سنبھال کے نہ رکھیں. ویسے تو نفلی عبادت ہے، نفل میں تو قضا بھی نہیں ہوتی ہے، بعد میں بھی اگر کوئی کر لیتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کا پروٹوکول یہ ہے جیسے آیت سجدہ ہے اسی وقت سجدہ کریں. اور اگر آپ کرسی پہ بیٹھ کے یا سواری پہ بیٹھے ہیں یا تردد ہے اٹھنے میں تو آپ بس ٹو باؤ ڈاؤن اس طرح کرتے ہیں، بس یہ کافی. ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یہ کافی. اب آخر میں 15 سجدے قرآن حکیم کے جو ہیں وہ بتا دیتا ہوں، صرف ان کے ریفرنس دے دیتا ہوں 1-1.5 منٹ کے اندر تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن حکیم میں 14 سجدے نہیں ہیں، 15 ہیں. یہ پبلک کے اندر 14 مشہور ہیں، اور 15واں جو سجدہ ہے نا سورہ حج میں 2 سجدے آتے ہیں. 77 نمبر آیت میں بھی ایک سجدہ آتا ہے، اس کے ساتھ چھوٹا سا قرآن میں لکھا ہوتا ہے عند الشافعی، یعنی امام شافعی کے نزدیک ہے. اسی نہیں مندے کو ویسے کہتے سارے امام ٹھیک نے، ویسے سارے امام ٹھیک نے، امام عند الشافعی لکھا. تو وہ عند الشافعی نہیں ہے، وہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، جامعہ ترمذی میں 578 نمبر حدیث ہے. اس روایت کے اندر ابن لہیہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں. ترمذی والی روایت تو ضعیف ہے کیونکہ ان کے ساتھ ہے، لیکن جو سنن نبی داؤد میں اس کا ایک طریق آیا ہے 1402، اس میں ابن لہیہ نے اپنے سما کی تصریح بھی کر دی ہے کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے، ان سے روایت نہیں کیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کو 2 سجدوں کے ساتھ فضیلت دی ہے. سورہ حج کے اندر 2 سجدے ہیں، باقی کسی صورت کے اندر 2 سجدے نہیں ہیں، یہ فضیلت ہے. اب وہ 15 سجدے بھی میں آپ کو گنوا دوں. نمبر 1 سورہ الاعراف میں آیت نمبر 206 پر سجدہ ہے. نمبر 2 سورہ الرعد میں آیت نمبر 15. نمبر 3 النحل میں آیت نمبر 50 جو آج ہم نے پڑھی جس پہ یہ سارا درس ہوا. نمبر 4 سورہ الاسراء جسے ہم سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 109.
نمبر 5 سورہ مریم آیت نمبر 58، نمبر 6 سورہ الحج کا پہلا سجدہ آیت نمبر 18، اور نمبر 7 سورہ الحج کا دوسرا سجدہ آیت نمبر 77، جس کو وہ مولویوں نے فرقہ واریت کی نظر کیا ہوا ہے. ہاں اہل حدیث حضرات کرتے ہیں، چونکہ وہ کتاب و سنت کو فالو کرتے ہیں. ان چیزوں میں جو مجھے ان سے اچھی چیزیں میں تعریف کرتا ہوں، جہاں پر اختلاف ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، اچھی بات کسی کی بھی ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. نمبر 7 سورہ الحج کا دوسرا سجدہ، نمبر 8 سورہ الفرقان آیت نمبر 60 اس پہ سجدہ، سورہ نمل آیت نمبر 26 پہ 9واں سجدہ، 10واں سجدہ سورہ الف لام میم السجدہ جسے سورہ السجدہ کہتے ہیں، سورت نمبر 32 ہے قرآن میں، آیت نمبر 15 پہ سجدہ. 11 نمبر سورہ صاد کی آیت نمبر 24 جس میں میں نے کہا رکوع کا ذکر ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، تو رکوع بھی ٹو باؤ ڈاؤن سجدے کی ہی ایکویلنٹ ہے. نمبر 12 سورہ حامیم السجدہ جسے سورہ الفصلت بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 38، سورہ 7 میں 24 نمبر آیت، سورہ فصلت آیت نمبر 38. نمبر 13 سورۃ النجم آیت نمبر 62. نمبر 14 سورہ الانشقاق پارہ نمبر 30 میں 21 نمبر آیت میں سجدہ، اور نمبر 15واں سجدہ جو ہے وہ سورۃ العلق آیت نمبر 19 میں. تو یہ بنتے ہیں 15 سجدے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.